السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی کہانی سن کر آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی امیزنگ کہانی کی جانب۔ کہانی پوری سننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت ہی زیادہ رحم دل تھا اور اپنی رعایا سے بہت ہی زیادہ محبت بھی کرتا تھا۔ اس کی رعایا بھی بادشاہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی۔ بادشاہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بادشاہ کی اپنی بیٹیوں میں جان بستی تھی۔ بادشاہ کی دونوں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ بادشاہ کی سب سے چھوٹی بیٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک دن بادشاہ کی طبیعت اچانک بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ملک بھر کے طبیبوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن بادشاہ کی طبیعت سنبھلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ہر کوئی بادشاہ کی اس طبیعت کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سارے ملک کے بادشاہوں کو خبر کر دی جاتی ہے کہ ملک راجن پور کا بادشاہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے۔ بادشاہ کی بیٹیاں اپنے باپ کی طبیعت کو لے کر بہت ہی زیادہ حساس ہو جاتی ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنے ملک میں اعلان کروا دیتا ہے کہ جو ایک دن بادشاہ کی جگہ قبر میں لیٹ جائے گا تو بادشاہ اس شخص کو اپنی ساری سلطنت دے دے گا۔ لیکن سب لوگ بادشاہ کی خبر سن کر چونک جاتے ہیں۔ کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ آخر کون بادشاہ کی جگہ قبر میں لیٹ سکتا تھا؟ اتنا بڑا قدم کون اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بھی اس بات کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا۔ راجن پور میں ایک بہت ہی غریب کمہار رہتا تھا۔ اس کے پاس سوائے گدھے کے کچھ بھی موجود ہی نہیں تھا۔ جب بادشاہ کی خبر اس تک پہنچتی ہے تو وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف ایک گدھا ہی ہے، میرے پاس سوائے اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اور جب میں بادشاہ بن جاؤں گا تو پوری سلطنت پورے ملک پر خود ہی حکومت کروں گا۔ میرے پاس سب کچھ ہی آ جائے گا۔ اس لیے وہ بادشاہ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے سپاہی ایک قبر تیار کر دیتے ہیں اور پھر کمہار خوشی خوشی اس قبر کے اندر لیٹ جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس تو ساری زندگی کچھ تھا ہی نہیں، تو پھر اسے فرشتوں کو بھی کوئی حساب کتاب دینا ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے پاس تو صرف ایک گدھا تھا۔ جیسے ہی وہ قبر کے اندر لیٹ جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر کو بند کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے سپاہی اس کی قبر کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر حساب کتاب کی باری آتی ہے اور فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنا حساب دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، میں کس چیز کا حساب دوں؟ فرشتے کہتے ہیں، تمہارے پاس ایک گدھا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تم نے فلاں فلاں دن گدھے کو بھوکا رکھا تھا اور اس پر بہت ہی زیادہ وزن ڈالا تھا۔ اس شخص کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ اس نے تو واقعی ایسا کیا تھا۔ وہ کہنے لگ جاتا ہے، ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، ہاں تم نے ایک دن گدھے کو بہت ہی زیادہ بھوکا بھی رکھا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے، ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ فرشتے پھر کہتے ہیں کہ اب اس کو 200 کوڑے مارے جائیں۔ ساری رات اسے مار ہی پڑتی رہتی ہے اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تاکہ اس کی قبر کشائی کر سکیں اور اپنے نئے آنے والے بادشاہ کا خوش دلی سے استقبال بھی کر سکیں۔ جیسے ہی قبر سے کمہار باہر نکلتا ہے، وہ فوراً ہی لوگوں کو دیکھ کر دوڑ لگا دیتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں، بادشاہ سلامت، کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کمہار کہتا ہے، میری توبہ، میں کبھی بھی بادشاہ نہیں بنوں گا۔ میں تو ایک رات کا حساب نہیں دے سکا تو پوری سلطنت اور ملکیت کا حساب کیسے دوں گا؟ وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ اس کہانی سے دوستو ہمیں سبق ملتا ہے
کہ ہم نے بھی اپنی ہر چیز ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کا حساب دینا ہے جو ہمیں یاد بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جب ہم مر جائیں گے تو قبر میں فرشتے ہمارے پاس بھی آئیں گے اور ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور فلاں جگہ پر اس بندے کے ساتھ ایسا کیا تھا، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن جب ہم قبر میں ہمیں یاد دلایا جائے گا تو ہمیں سب کچھ یاد آ جائے گا، اور اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا تو ہمارا حال بھی اس کمہار کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھے سلوک سے دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیونکہ چاہے دنیا میں ہماری پوچھ گچھ ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں ضرور ہوگی، اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دوستو، مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملیں گے ایک اچھی اور عمدہ سٹوری کے ساتھ۔ ایک سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمیں بہت ہی زیادہ خوشی ملتی ہے، تو پلیز چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی سبق حاصل ہو۔